السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نبیل انجم آفیشیل۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کو اپنے نبیوں کی عزت کتنی پیاری ہے، اور اللہ کو تمام نبیوں کی عزت اور اپنے حبیب کی عزت اللہ کو کتنی پیاری ہے، اس پر میں آپ کے سامنے آج ڈسکس کروں گا۔ یاد رکھیے گا کہ پوری جو کائنات میں سب سے غیرت والا جو ہے نا میرا رب ہے، اور وہ رب اتنا غیرت والا ہے، اور اس رب کو سب سے زیادہ غیرت جو ہے نا وہ اپنے نبیوں کی ہے، اپنے نبیوں کی عزت کی ہے۔ وہ رب جس کی نمرود نے، فرعون نے، شداد نے اتنی توہین کی، اس رب نے انہیں مہلت دی، لیکن جب بات اس کے نبیوں کی آئی تو رب کو یہ برداشت نہ ہوا، اور اس قوم کو، اس انسان کو، اس معاشرے کو، اس نظام کو رب نے تباہ کر دیا۔ اب میرا کریم رب اپنے نبیوں کی عزت کتنی کہ پیاری ہے میرے رب کو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خاطر اللہ نے یہ کائنات بنائی، جن کی خاطر یہ دو جہاں بنے، ان کی عزت اللہ کو کتنی پیاری ہے۔ جب قابیل نے دین کے اندر شرک لایا، رب نے اس وقت بھی اسے مہلت دی۔ اسی طرح نمرود نے جب رب کی توہین کی، رب نے اسے مہلت دی، لیکن بعد میں وہ عبرت کا نشان بنا، کیونکہ جس نے بھی دین کے ساتھ ٹکر لی اللہ نے اسے چھوڑا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کو ابراہیم کی عزت کتنی پیاری ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم تک بات کرتے کہ اللہ کو ابراہیم کی عزت اتنی پیاری ہے کہ جب نمرود نے کہا نا کہ ابراہیم کو آگ کے اندر پھینکا جائے، تو اس نے حکم دیا، اور کہتے کئی ماہ لگ کے لکڑیاں گٹھیاں کرتے، اور جب آگ جلائی تو آگ جب فل کہ بڑکی نا، کئی دن کہ لگے آگ کو جلاتے ہوئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکا گیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ جنت سے یہ جیکٹ لے کے جاؤ، یہ کوٹ لے کے جاؤ، اور کور کر دو میرے یار پہ، اور وہ حکم دیا ہے خبردار میرے ابراہیم کو تم نے نہ اتنا گرم لگنا کہ میرا ابراہیم جل جائے۔ اور وہاں پر حضرت ابراہیم کو وہ ماحول ملا کہ آگ کے اندر کئی ماہ رہنے کے باوجود، بعد لکھا 6 ماہ رہنے کے باوجود جب واپس نکلے تو بالکل سلامت۔ یہاں سے پتہ چلا کہ نبیوں کو آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اب اللہ کو عزت کتنی ابراہیم کی پیاری کہ وہاں پر جب تمام جنوات جو ہے نا پانی لے کے وہ آگ جو بجھانے کی کوشش کریں، کہتے چونٹی بھی جائے دریا پہ، اور چونٹی اپنے منہ کے اندر پانی لے کے آئے۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ چونٹی اتنا سا حشرات ہے، اور وہ کتنا پانی لا سکتی ہیں۔ اگر آگ اتنی چولہے کے اندر ہو تو چونٹی اگر پانی لائے تو 1 سال لگ جائے گا چونٹی کو، اور آگ نہیں ختم ہوگی، بات کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو اتنی آگ بڑک رہی تھی، کہتے ہیں کہ کئی ماہ لگے صرف آگ کو لگاتے ہوئے، لکڑیاں اتنی اکٹھی کرتے ہوئے، اور صرف 6 ماہ وہ آگ جلتی رہی۔ 6 ماہ کوئی عام عرصہ نہیں، اتنی آگ، لیکن چونٹی اپنے منہ سے پانی لا رہی ہے۔ پوچھا ہے چونٹی تو نے کیوں پانی لایا؟ فرمایا جب ابراہیم کی آگ کو بجھانے والوں کا نام آئے گا تو اللہ اس میں سے محشر والے دن میرا نام بھی لکھے گا۔ اور وہاں پر چھپکلی، اب سنے اللہ کو اپنے نبیوں کی عزت کتنی پیاری ہے۔ جب وہاں پر چھپکلی جو تھی نا وہ مزید پھونکے مارے وہ چھپکلی، تو اللہ کو یہ ادا اتنی اس چیز کی چھپکلی کی نفرت بری لگی کہ چھپکلی جو تھی اس نے ابراہیم کی آگ کو مزید بھڑکایا تاکہ ابراہیم جلے۔ اور یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جب بھی چھپکلی دیکھو اس کے پہلی وار میں مارو، تمہیں سب سے زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ وہ نبی جو جانوروں کو بھی رائٹ دیتا ہے، وہ نبی جو انسانوں اور حیوانوں کو بھی رائٹ دیتا ہے، لیکن جب چھپکلی حشرات کو بھی رائٹ دیتا ہے، لیکن جب چھپکلی کی باری آئی تو فرمایا اسے دیکھو تو مار ڈالو چھپکلی کو، پہلی مرتبہ مارو گے تمہیں کئی گنا ثواب ملے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کیونکہ جب ابراہیم کو نمرود نے ابراہیم کو آگ میں پھینکا، اس اب باقی سارے جانور اور حشرات پانی لا کے آگ ختم کرنے کی کوشش میں تھے، اور یہ جو چھپکلی تھی یہ پھونکے مار رہی تھی۔
اللہ کو اتنی اس کی یہ عذاب نفرت بری لگی کہ اللہ کو اپنے نبی کی عزت اتنی پیاری لگی، فرمایا جا چھپکلی قیامت تک تمہیں جو پہلی مرتبہ دیکھ کے مار دے گا میں اسے کئی گنا اجر دوں گا اور اسے ثواب عطا کروں گا۔ یہ ہے اللہ کو اپنے نبیوں کی عزت کتنی پیاری ہے۔ اور وہ جو حشرات جس کا نہ ذہن ہے، نہ دماغ ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، اس نے صرف پھونک ماری اور اللہ نے اس کو یہ سزا دی۔ اور ایک انسان اگر ابراہیم کی یا کسی نبی کی توہین کرے تو بتاؤ اللہ اس کو کتنی سزائیں دے گا۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام، رب اتنا غیرت والا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لایا گیا تو لوگوں نے قیمتیں لگانا شروع کر دی۔ کوئی اتنی قیمت لگائی تھی کہ مصر نے سارے محل کی قیمت لگا لی، دولت لے کے آ گیا، لاکھوں درہم دینار لے کے آ گیا۔ اور یوسف علیہ السلام کی قیمت جب لگی تو اللہ کو یہ غیرت اتنی لگی کہ نبی میرا ہو کے اس کی قیمتیں دنیا دار لگا رہے ہیں اور میرا نبی آج پیسوں پہ بک رہا ہے۔ 7 سال اللہ نے مصر کے شہر کے اندر قید لایا اور فرماتے ہیں جب تک one child to one older man and one woman to one oldest woman, these are all people، جب تک یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکے نہیں اللہ نے مصر کے اندر قید ختم نہیں کیا۔ اتنی اللہ کو اپنے نبیوں کی عزت پیاری ہے۔ اور سنیں اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے مصر والوں نے یوسف علیہ السلام کو تھپڑ نہیں مارا، انہیں سزائیں نہیں دی، جیل کے اندر صرف رکھا، وہاں پر سزا نہیں، جیل کے اندر رہے اور صرف قیمت لگی۔ 7 سال اللہ نے مصر کے اندر قید لایا۔ لیکن جو یوسف کے بھائی تھے انہوں نے جب یعقوب علیہ السلام نے انہیں دیا کہ لے کے چلو تو انہیں یعقوب علیہ السلام کو شو کرانے کے لیے کندھوں پہ اٹھایا۔ جب راستے سے ہائڈ ہوئے نا کہ اب یعقوب نہیں دکھائی دے رہا، ابا نہیں دکھائی دے رہا، انہیں یوسف علیہ السلام کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے، نیچے گرایا، گھسیٹا اور پھر جا کے کنویں کے اندر پھینک دیا، اتنی سزائیں دی۔ اب بات سوچنے کی ہے کہ اللہ نے ان 10 بھائیوں پہ کیوں نہیں ظلم کیا، ان 11 بھائیوں پہ کیوں نہیں ظلم کیا؟ اور ان میں سے ایک بھائی ایسا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ 40,000 نبی اللہ نے اس کی نسل میں سے پیدا کیے جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکا، وہ یہودا اس کا نام تھا، آئی تھنک یہی کچھ۔ اب کیا وجہ ہے؟ اب سنو مفسرین نے یہاں کیا پیاری بات کی، فرمایا اللہ کو اپنے نبیوں کی عزت اتنی پیاری، مصر کے اندر اللہ نے قید لایا تو جنہوں نے مارا اپنے بھائیوں نے انہیں اللہ نے کچھ کہا نہیں، فرمایا اس وجہ سے کیونکہ یوسف کے بھائیوں کے اندر جو تھا نا وہ یوسف کا جو بغض تھا نا یوسف کے حسن کی وجہ سے نہیں تھا، یوسف کی دولت کی وجہ سے نہیں تھا، یعقوب کے پیار کی وجہ سے تھا کہ وہ اپنے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ یوسف سے پیار کرتا تھا اور باقی بیٹے یہ چاہ رہے تھے کہ ابا ہم سے پیار کرے۔ فرمایا اللہ کو اس وجہ سے اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا کیونکہ یعقوب بھی نبی ہے، یوسف بھی نبی ہے اور وہ یعقوب کے حق میں تھے، یوسف کے حق میں نہیں تھے۔ فرمایا اللہ نے یعقوب سے پیار کرنے کی وجہ سے ان پر ظلم نہیں کیا۔ یہ ہے نبیوں کی عزت۔ فرمایا اس وجہ سے اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا کیونکہ وہ یہ چاہ رہے تھے ہم یعقوب سے پیار کریں، یعقوب ہم سے پیار کریں، اور یعقوب یوسف کا باپ ہے، یعقوب از گریٹر دین یوسف، یعقوب از بیٹر دین یوسف، یوسف حسن کا بادشاہ ہے لیکن ہے تو بیٹا یعقوب کا، یعقوب بھی نبی ہے، یوسف بھی نبی ہے، اور ان کے سینے کے اندر جو بغض پیدا ہوا وہ محبت کا ہوا کہ محبت ہم سے بھی کی جائے۔ فرمایا اللہ نے اس وجہ سے ان بھائیوں پر ظلم نہیں کیا، ان بھائیوں کو سزا نہ دی کیونکہ وہ یوسف کے حق میں نہیں تھے لیکن یعقوب کے حق میں تھے، تو یعقوب بھی تو اللہ کا نبی تھا۔ فرمایا اللہ نے اس وجہ سے ان سب کو معافی دے دی اور 40,000 نبی اللہ نے اس کی نسل میں سے پیدا کیے جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر گرانے کا مشورہ دیا۔ بعد نے کہا تھا مار دو لیکن وہ یوسف سے پیار کرتا تھا اور کہتے جب اس نے کنویں کے اندر پھینکا نا تو اس نے تمام کنویں چیک کیے۔ اب سنیں اللہ کو اپنے نبیوں کی عزت کتنی پیاری، اب بندہ مارنے کی سازش میں ہے لیکن وہ جو بھائی تھا نا یوسف کا اس نے سارے کنویں چیک کیے، ہر کنویں میں پانی زیادہ، اس نے کہا نہیں اس میں نہیں پھینکوں گا، میرا بھائی یوسف ڈوب جائے گا۔ اس نے ایک کنواں جب دیکھا تو اس کے اندر پانی کم تھا، اس نے کہا اس کے اندر پھینکتا ہوں، چلے یوسف کے گھٹنوں تک ہی پانی آئے گا۔ فرمایا اللہ کو اس کی یہ ادا بھی اتنی پیارا لگی کہ 40,000 نبی اس کی نسل میں سے پیدا کر دیے۔
یہ ہیں اللہ کو اپنے نبیوں کی عزت پیاری، یہ ہیں اللہ کو رسول اللہ سے کسی بھی نبی سے پیار کرو، یہ اللہ کو اللہ جب اپنے نبیوں کی سے کوئی بندہ پیار کرتا ہے تو اللہ کو ادا اتنی پیاری لگ جاتی ہیں کہ اللہ اس کا مقام و مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ اس نے سر گرایا کنویں کے اندر، بہت بڑا جرم اس نے کیا، گناہ کیا، لیکن رب نے کہا بھرے ہوئے کنویں میں نہیں گرایا، اس کنویں میں گرایا جس کے اندر پانی کم تھا۔ اب مزید چلیں، اللہ کو اپنے نبیوں کی عزت کتنی پیاری ہے۔ سنیں، موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہاں سے 1 سال پہلے کسی بندے نے فرعون کو بتا دیا کہ فرعون میں بھی نیکسٹ یو بی ون چائلڈ بی بورن اینڈ ڈسٹرائے یور آل آف دا گورنمنٹ۔ فرعون کو جب یہ پتا چلا تو فرعون گیو آرڈر اور آرمی those next year 2 child be born, every child be killed. when these word here حضرت موسیٰ کی ماں نے انہوں نے اپنا بچہ پیدا کی، جب ہوا موسیٰ علیہ السلام صندوق میں ڈالا، دریا میں پھینک دیا، وہاں ایک دھوبی نے اٹھا کے فرعون کے مہر کے اندر وہ بچہ دے دیا۔ وہ جب دیا تو تاسیہ نے کہا ہماری اولاد آگے نہیں، ہم رکھ لیں گے۔ وہاں کی جو دئیاں تھی وہ کافر تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے دودھ اپنا دیا نا تو موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہیں پیا، اس وجہ سے کہ وہ کافر تھی اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ پتہ چلا نبیوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا مومن ہے اور کون سا کافر ہے۔ جب فرعون کے محل کے اندر لے کے گئے تو حضرت آسیہ نے اٹھایا فرعون سے، وہ از دس، حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ بچہ۔ سنیں اب کیا بات فرمایا، اس وقت فرعون کو اللہ کی گستاخی کرتے ہوئے 300 سے زیادہ سال ہو چکا تھا۔ فرمایا جب حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ جو ہمارا ہے پہلے دن کا، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرمایا اگر فرعون بھی حضرت آسیہ کے ساتھ صرف منہ سے کہہ دیتا، باہر سے کہہ دیتا کہ آسیہ یہ جو لڑکا تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، تم میری بیوی اور یہ لڑکا تم کہہ رہی ہے میں پالوں گی، میرے گھر ویسے بھی اولاد نہیں، یہ لڑکا صرف تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، یہ لڑکا میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ بچہ۔ فرمایا اللہ کو فرعون کا یہ جملہ اتنا پیارا لگ جاتا کہ اللہ فرعون کے 300 سال والے گناہ مشرکانہ جس کی معافی بالکل نہیں وہ بھی معاف کر دیتا اور اللہ فرعون کو جنت نصیب کر دیتا۔ یہ ہے نبیوں کی عزت۔ نبیوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے؟ کیوں آج تنزلی ہے؟ کیوں آج معاشرہ تباہ ہے؟ کیوں آج مسلمان مظلوم ہیں؟ کیوں آج ہر طرف تباہی ہے؟ کیونکہ ہمیں نے اپنے نبیوں کی عزت پہ پیرا نہیں دیا، ہم نے اپنے نبیوں کی عزت کا ہمیں نہیں پتہ چلا۔ ہم نے یہ یار موسیٰ اور یعقوب اور یوسف اور ابراہیم یہ تو میرے نبی کے پیخلو کے برابر بھی نہیں، یہ تو میرے نبی کے مقتدی ہیں، ان جیسے کئی میرے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور بتاؤ یہ وہ امتی جو نبی کا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ امتی کہے نبی ایسا، وہ امتی کہے نبی ویسا، نبی یہ نہیں جانتا، نبی وہ نہیں جانتا، نبی ایسا ہے، نبی مر گیا ہے، نبی یہ ہے۔ القاب غلط دیے جا رہے ہیں، گستاخانہ القاب۔ اگر وفات کی کہیں تو کہ وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے، وہ تو مر گیا ہے، وہ تو ایسا تھا، اللہ کے نبی نہیں۔ صحابہ نے جب بھی رسول اللہ کو پکارا یا رسول اللہ کہہ کے پکارا، آقا کہہ کے پکارا، رسول اللہ فرمایا علی از مائی برادر، میں علی کا بھائی اور علی میرا بھائی، بٹ علی نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں رسول اللہ کا بھائی۔ ایوری ٹائم علی مولا علی کال پرافٹ محمد تو انہوں نے یا رسول اللہ کہا، یا آقا کہا، یا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہا۔ یہ تھا نبیوں کی عزت کرنے والے لوگ۔ اب آگے چلیں اللہ کو اپنے نبیوں کی عزت کتنی پیاری ہے، اللہ کو اپنے نبیوں کی عزت کتنی پیاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کا وقت آیا تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم، these are two big personality of Islam and these are two people، ایک کا اسلام محتاج ہے اور جو دوسرا ہے اسلام نے اس کا قرضہ بھی دینا ہے۔ عمر جو ہے نا اسلام کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اسلام کی پہچان عمر سے ہے، اور صدیق اکبر وہ شخصیت ہے جس کے آج بھی قرض اسلام پہ بقایا اور اللہ محشر والے دن دے گا، حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ دونوں بندے آپس میں بولنے لگے، بات بڑھ گئی، اونچا بولنا شروع کر کے رسول اللہ پاس بیٹھے ہوئے،
رسول اللہ کے کانوں میں آواز گئی تو یہ بہت آپس میں بول رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو رسول اللہ کو ناگوار گزرا، اللہ کو صرف یہ اونچی آواز گوارا نہیں، اسی وقت جبریل آ گیا اور قرآن کی آیت آ گئی، ترجمہ سنے، فرمایا اے مومنو خبردار اپنی آوازوں کو اللہ اور اس کے رسول سے اونچا کرو ورنہ تمہارے اعمال غرق ہو جائیں گے، رد ہو جائیں گے۔ دیکھیں کتنی اللہ کو اپنے نبیوں کی عزت پیاری ہے، صرف اونچی آواز کی رسول اللہ کے سامنے آپس میں بول رہے ہیں، رسول اللہ کو کچھ نہیں کہہ رہے، صدیق اور عمر یہ صحابہ آپس میں۔ یہ تو میں نے یہی پڑھا ہے، باقی اگر مزید کوئی ہو سکے تو ہماری رہنمائی کریں تاکہ ہماری بھی علم میں اضافہ ہو گئے، کیونکہ زیادہ ہم نے پڑھا یہی ملا۔ اس وقت یہ جو ہے نا آیت نازل ہوئی، اور پھر صحابہ جب یہ آیت آئی تو مفسرین فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر کہ صدیق اکبر نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا نہیں بولے، ہمیشہ بالکل آرام آرام سے بولتے، جس طرح کوئی بندہ کسی کے کان میں سرگوشی کرتا ہے۔ فاروق اعظم جب رسول اللہ کے سامنے بولتے تو میرے آقا 2-3 مرتبہ پوچھے عمر کیا بول رہا ہے، اونچا بول۔ اسی طرح باقی صحابہ کے لیے فرمان دیا 1,24,000 عمر سے لے کر ابو بکر اور عمر، عثمان، علی، بلال، عبیدہ، اشرا مبشرہ، بدری تک، صلح حدیبیہ، فتح مکہ سے پہلے بعد والے، فرمایا کوئی بھی بندہ اگر اونچی آواز کر گیا میرے نبی کے سامنے، میں تمہارے سارے اعمال گھر کر دوں گا، چاہے وہ صدیق جیسی پرسنالٹی ہو، چاہے وہ علی جیسی پرسنالٹی ہو، چاہے وہ حسن حسین جیسی پرسنالٹی ہو، چاہے وہ فاطمہ اور عائشہ جیسی پرسنالٹی ہو، میں تم لوگوں کے سارے اعمال گھر کر کے تم لوگوں کو میں جو ہے نا وہ ٹھکانہ دوں گا جو میں غیروں کو دیتا ہوں۔ یعنی کہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب تھا۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ کو اپنے نبی کی یہ عزت کتنی پیاری ہے۔ سنیں اس کے بعد صحابہ جب جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے تو عزت کس طرح کی جاتی ہے، فرماتے ہیں جب صحابہ رسول اللہ کے دروازے پہ جاتے تو اس طرح کر نہیں تھے کہ دروازے کو اس طرح نہیں کرتے، فرمایا نہیں، صحابہ جب جاتے تو صحابہ کیا کرتے، یعنی کہ اس طرح کرتے تاکہ اپنے ناخنوں کے ساتھ دروازے کو تراشتے تاکہ اونچی آواز نہ ہو، ورنہ اگر اونچی آواز ہوئی تو ہماری عمر کا سارا سرمایہ آ گیا۔ یعنی کہ اللہ کو اتنی اپنی نبیوں کی عزت پیاری ہے، اور صحابہ نے پھر عزت کی۔ جب قرآن کی آیت آئی پھر صحابہ دروازے پہ گئے، کبھی بھی کسی صحابی نے دستخط نہیں دی۔ فرماتے ہیں فتح شریف کے اندر یہ علماء نے، یہ علامہ غفران سیالوی نے یہ حدیث بیان کی کہ شفا شریف کے اندر یا کسی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ جب جاتے تو اپنے ناخنوں کے ساتھ دروازے کو تراشتے، پھر رسول اللہ کو خبر پہنچتی کہ کوئی غلام آ گیا۔ سنیں اللہ کو اپنے نبی کی عزت کتنی پیاری ہے۔ صحابہ تھوڑی دیر رسول اللہ کے گھر ٹھہر گئے، رسول اللہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیوں نہیں جا رہے، میں تھوڑا آرام کروں، رات کا وقت ریسٹ ہے۔ اسی وقت جبریل آ گیا اللہ کی آیت لے کے، فرمایا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے نبی کو آرام دو۔ اس صحابہ کو پتہ چلا، اس کے بعد صحابہ کبھی بھی زیادہ دیر رسول اللہ کے یہاں نہیں ٹھہرے، صرف دل کے اندر میرے آقا کے خیال آیا کہ یہ جائیں اور میں ریسٹ کروں۔ صحابہ کیونکہ رسول اللہ کے بغیر رہتے نہیں تھے، ساری زندگی ان لوگوں نے اپنے گھر نہیں بنائی، اتنا رسول اللہ سے پیار تھا، اور جب گھر جاتے تو کہتے ہیں یار 2-5 منٹ مزید ٹھہر جائیں، برکت ہی صحیح رسول اللہ کے ہاں۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہ 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 نہ، جب میرا محبوب پکارے اس وقت آنا، جب نہ پکارے اس وقت نہ آنا۔ یعنی کہ اتنی اللہ کو اپنے نبی کی عزت پیاری ہے۔ سنیں حضرت عائشہ نے نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو انبیاء اپنا پخانہ کرتے ہیں یہ کدھر جاتا ہے؟ فرمایا انبیاء کا جو پخانہ ہے نا وہ اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ زمین تو اپنے اندر اسے جذب کر دے۔ اب کیوں؟ اس پر جو علماء نے بات کی، جو میں نے اس حدیث کا یہ نکالا کہ میں کہتا ہوں کہ اس وجہ سے زمین، تاکہ زمین اگر اپنے آپ پہ ناز کر لے تو پھر جب وہ پخانہ اس کے اندر جائے تو وہ کہے نہیں زمین تو اتنا ناز نہ کرنا کہ تیرے اندر سب کچھ ہے، لیکن ہاں یہ بات ہے کہ تو نبی کے پیشاب سے بھی افضل نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اس وجہ سے آدم سے لے کر نبی پاک کے پخانہ جو ہے نا یہ کبھی بھی جو ہے نا یہ جو ہے نا زمین کے اوپر نہیں رہا ہے، ہمیشہ زمین نے جذب کر لیا ہے۔ آپ بڑا پیشاب کریں تو کہیں کہ ماں زمین پر پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ گل سڑ جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا، زمین جذب نہیں کرتی، یا بارش آتی ہے تو ختم ہوتا ہے۔ لیکن نبیوں کا پیشاب جو ہی ہوتا ہے، اللہ نے زمین کو حکم دیا اور وہ پیشاب جو ہے زمین کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں اور فتاوی رضویہ کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت نے نقل کیے ہوئے۔ آپ دیکھیے گا یہاں پر
جو علماء نے بات کی، فرمایا جب کوئی بندہ پیشاب کرتا ہے تو جب پیشاب دیکھتا ہے تو بندے کی طبیعت ویسے ہی چڑھ جاتی ہے. ایک تو پیشاب کی بدبو ہوتی ہے، 2-3 دن کے بعد جو پیشاب ہوتا ہے اس کی اتنی بدبو نہیں ہوتی ہے ہفتے بعد. فرمایا اللہ نے اس وجہ سے زمین کو حکم دیا کہ کل پرسوں اگر میرے نبی کا پہانا مبارک، پیشاب مبارک، پیشاب نہیں پیشاب مبارک اگر زمین پہ پڑا ہوا اور کوئی بدو آ گیا، کوئی یہودی اور عیسائی آ گیا تو اس نے پیشاب کو دیکھ کے اس طرح ناک چرا لیا، فرمایا اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی میرے نبی کے پیشاب مبارک کو دیکھ کے اپنا ناک چرائے. اللہ اتنا غیرت مند ہے، جو نبی کے پیشاب پہ اللہ اتنی غیرت کھا رہا ہے، وہ نبی کی عزت پہ کتنی غیرت کھاتا ہو. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کل پرسوں کوئی میرے نبی کے پیشاب پڑا ہو اور کوئی بدبخت میرے نبی کو پیشاب کو دیکھ کے ناک چرا لے، فرمایا اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کیونکہ میرے نبی کے پیشاب پر بھی ناک چرائے. یعنی کہ اللہ کو اپنے حبیب کی عزت اتنی پیاری ہے، اللہ کو اپنے حبیب کا جو ہے نا مقام و مرتبہ بہت اللہ نے اپنے حبیب کو دیا. کوئی مقام مرتبہ کے بارے میں بکواس کرے اللہ کو یہ کبھی بھی برداشت نہیں ہے. تو یہ تھی اللہ کو اپنے نبیوں کی عزت پیاری، یہ ہیں اللہ کو اپنے نبی کی جو ہے نا اللہ کو کتنی پیاری. اور جبریل جب گئے تو جب پہنچے فرمایا جا میرے محبوب کو اٹھا کے لے آ. دروازے تک پہنچے دستخط دینے، فرمایا جبریل کون سے کام کر رہا ہے، خبردار دستخط دی. بال جبریل جب آئے جبریل باپ نبی پاک سے دروازے پہ، فرمایا دستخط نہ دینا، میرا محبوب سویا ہوا ہے، نیند کے اندر خلل پڑ جائے گی، چھت پہ جا اور چھت سے سوراخ کر اس کے نیچے جا. جب جبریل اس چھت پہ چڑھے نیچے گئے رسول اللہ کو اس طرح جگانے لگے جس طرح سویا. فرمایا جبریل کون سے کام کر رہا ہے، ساری اربوں سال کی تمہارے گناہ نیکیاں، اربوں سال کی تاریخ تمہاری نیکیاں میں ضائع کر دوں گا، تو میرے محبوب کو جگا رہا ہے اس طرح. فرمایا نہیں کیا کروں، فرمایا نیچے والی سائڈ جا. فرمایا کمبل اٹھا، جبریل نے کمبل اٹھایا. فرمایا پاؤں دکھائی دے رہے، فرمایا جو تمہارے ہونٹ ہے نا تو ہونٹوں کو رسول اللہ کے جو ہے نا پیروں کو چوم. فرمایا میں فرشتوں کا امام ہوں. فرمایا یہ تیرا بھی امام ہے، یہ نبیوں کا امام ہے، یہ کائنات کی جان ہے، یہ ساری کائنات کی جو ہے نا بہار ہے. اب جبریل اپنے ہونٹوں سے رسول اللہ کے پاؤں چوم رہے ہیں. پھر رسول اللہ کو محسوس ہوا میرے پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں. یافور والے ہونٹ جب لگے رسول اللہ اس وقت جاگے. یعنی کہ اللہ کو اپنے نبی کی عزت اتنی پیاری کہ جبریل کو کہا دروازہ بھی نہ کھٹکانا، اور جب اندر گئے تو فرمایا جبریل کمبل بھی نہ اٹھانا، نہ ہی جبریل میرے محبوب کے سر پہ اس طرح کرنا حضور اٹھے. فرمایا نہیں اگر یہ کام کیے تو ساری زندگی کی نیکیاں میں تمہاری ضائع کر دوں گا. یہ وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کی عزت کا خیال رکھا. آج ہم کیوں پسماندہ ہیں، آج کیوں ظلم ہے، آج کیوں غربت ہے، آج کیوں مہنگائی ہے، آج کیوں غلط نظام ہے، کہ ہم نے اپنے نبی کی عزت کو فالو نہ کیا، ہم نے اپنے نبی کو رسپیکٹ نہ دی. ہندوؤں کے شہر میں جا کے کوئی رام شام کے بارے میں بکواس کرے، کوئی ان کی داتا اور درگا ماں کے بارے میں بکواس کرے تو اس کو ختم کر دیتے ہیں. اور یہاں پر اپنا مسلمان ہو کے ممبروں پہ چڑھ کے رسول اللہ کی ذات پہ بکواس کر رہا ہوتا ہے. کوئی سوشل میڈیا پہ چڑھ کے رسول اللہ کی ذات پہ بکواس کرتا ہے. غیروں سے تو گلا نہیں، وہ تو کافر ہے، مرتد ہے، لعین ہے. اور خود کو جو امتی محمدی کہتا ہے وہ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، وہ کتابوں کے اندر بکواس لکھ رہا ہے، وہ نبی کی ذات کو حقیر جان رہا ہے. بتا پھر اس قوم کے اندر انقلاب کیسا ہے، کیسے مسلمان پروگریس ہوں، کیسے یہاں پر غربت ختم ہو، کیسے انصاف آئے، کیسے عدل قائم ہو، کیسے غریبوں کو رائٹ دیا جائے، کیسے مسلمان آج بلندی کی طرف جائے. کیونکہ وہی ناٹ فالو دا پاتھ آف پرافٹ محمد اینڈ دوز پیپل فالو دا پاتھ آف پرافٹ محمد، وہ آج سکسیس ہیں. آج تاریخ نے ان کا نام زندہ رکھا. لیکن آج ہم نے رسول اللہ کی عزت، رسول اللہ کی شان کو نہیں سمجھا. ہم نے دین ملا کے نام کر دیا، اور ملا نے اپنی مرضی سے دین کے اندر یہ کام ایڈ کر دیے، اور مولوی نے رسول اللہ کے بارے میں نہیں بتایا. آج لوگ پیر کے بارے میں کوئی بکواس کر لے، مولوی یا کوئی عام مرید پیر کے بارے میں کوئی بکواس کر لے، وہ اس سے نفرت کرنا شروع کرتے ہیں. رسول اللہ کی بات آتی ہے وہ اتنا جذباتی نہیں ہوتا ہے جتنا اپنے پیر کے بارے میں ہوتا ہے، جتنا کسی اپنے فالوور کے بارے میں ہوتا ہے. اگر کسی کا کوئی سٹار جس کا فین ہے، اگر وہ کسی نبی کوئی سیاستدان ہے یا کوئی کرکٹر ہے، کوئی ایکٹر ہے یا کوئی مولوی ہے یا کوئی بڑا پیر ہے، وہ اس کا اپنا آئیڈیل مانتا ہے.
اگر وہ بکواس بھی کرتے ہیں رسول اللہ کی ذات پہ تو وہ کہتا ہے جی کوئی بات نہیں ہے، اس نے کر دیا چلو کوئی نہیں غلطی ہے. نہیں، صحابہ اس طرح کے کام نہیں کرتے. صحابہ نے یہ کام نہیں کیے، اور صحابہ نے اتنی اپنے نبی کی عزت کے پیرا دیا. یا اللہ نبی کی عزت اللہ سے پوچھو یا صحابہ سے، وہ تو رسول اللہ کی تھوک پہ مرتے تھے. میں حدیث کے اندر آتا ہے ایک دوسرے کو مکے مارنا شروع کر دیے. جب رسول اللہ تھوکتے تو ہاتھ نیچے رکھتے کہ تھوک ہم رسول اللہ کی وہ تھوک چاٹتے تھے اور اپنے چہرے پہ لگاتے تھے. اور بعد اوقات لڑائیاں ہو جاتی تھی، رسول اللہ وضو کرتے تھے تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. رسول اللہ کی ہر ادا کو وہ اپنی عملی لائف کے اندر بناتے تھے. یہی وجہ تھی انہیں 3 براعظموں پر حکومت کی. یہی وجہ تھی زمانہ ان سے ڈرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنے نبی کی عزت کا پتہ تھا، انہیں اپنے نبی کی ناموس کا پتہ تھا. صدیق اکبر نے گورنمنٹ آئی تو فاروق نے کہا کیا کرنا ہے؟ فرمایا مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرنا ہے. 1200 لوگ اس نے شہید کرا دیے. فاروق اعظم نے ساری زندگی رسول اللہ کی ناموس میں گزارا، علی نے گزاری، عثمان نے، حسین بدر دے گئے. لیکن آج کیا ہے؟ آج ہم نے فالو دا پاتا نبی پاک جو رستہ تھا اس کو فالو نہیں کیا. آج ہم نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں سن کے مذمت کی. جہاں صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے وہاں ہم مذمت کر رہے ہیں. جہاں صحابہ انگلیاں کاٹ دیتے تھے، گردنیں اپنے باپ کی کاٹ دی. اور ایک آئے صحابی رسول کے چاچا کے ماموں، انہیں کہا یا رسول اللہ معافی دے دے، قبیلے والے کی طرف سے آئے اور اس طرح معافی منگی، اس طرح تھوڑی مبارک اس طرح دور کر کے معافی منگی اور چہرہ ادھرے. یعنی کہ انداز جو تھا نا وہ اچھا نہیں تھا، الفاظ اچھے تھے. صحابی رسول پیچھے کھڑے، تلوار پکڑی، چاچے کا ہاتھ کاٹ دیا. انہیں پوچھا ہوئے بھتیجے یہ کام کیا؟ انہوں نے کہا نبی سے معافی مانگنے کا یہ انداز ہے؟ اس طرح نبی کی داڑھی پکڑ رہا ہے تو اور کہہ رہے معافی دے تو جھک اور کہ یا صلاح میں معاف کر دے. یہ انداز اپنا ہاتھ کاٹ دیا اپنے سکے چاچے کا. تو اس وجہ سے رسول اللہ سے پیار کریں. کہ جتنی بھی ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان تباہ ہیں وہ اس وجہ سے کہ اللہ ہم پہ اپنا عذاب نازل کر رہا ہے، اللہ ہم پہ اپنی تباہی لا رہا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ سب سے بڑا غیرت مند ہے. اگر وہ مصر کے اندر قید لائے اور یوسف کی عزت کی بات ہو تو کہاں یوسف اور کہاں امام الانبیاء اور کہاں ابراہیم اور کہاں امام الانبیاء، کہاں موسیٰ اور کہاں امام الانبیاء. امام الانبیاء کی شان ہی اعلیٰ ہے. کیوں؟ حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کرن و بدنی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. کیا پتا کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. یہ ہے رسول اللہ کی عزت پہ پیرا دینے والے لوگ. اور ان لوگوں کے رستے کو فالو کریں. صرف بندے نے یتیم کہہ دیا، بندے نے کہا فتویٰ لگا دیا کافر ہے، یہ عاشق رسول تھا. بندے نے کہہ دیا نبی کے اختیار میں کچھ نہیں. آپ نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکی و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے وہاں تمہارے لیے. اس بندے نے تو یہ کہ یہ حضور کی ناموس پہ پیرا دینے والا مرد مجاہد. اس کے رستے کو فالو کریں اور اس کے افکار کو فالو کریں، اس کی کتابوں کو پڑھیں، اس کے نظریے پہ چلیں. اس کا پاتھ جو ہے نا وہی پاتھ ہے جو صدیق اکبر ہے. اور یہ ثانی صدیق ہے. یہ صدیق نے دیکھ کے عشق کیا ہے، اس نے بغیر دیکھے عشق کیا ہے. اور یہ عشق کی دنیا کا الگ ہی بادشاہ ہے، اس کا اپنا ہی مقام ہے. اس بندے کو فالو کریں. یہ عاشق رسول ہے جس نے کہا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم خدایت پہ لاکھوں سلام. جس نے کہا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی فقط انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور جس نے یہ کہا تھا کہ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، میری کس کو یوں زبان نہیں، وہ سخن جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں جس کا بیاں نہیں. یہ وہ شخص ہیں جو رسول اللہ کی کلام پہ نثار ہو رہا ہے، رسول اللہ کی نام پہ کتنا نثار ہو رہا ہے. پھر میں نے پوچھا امام آپ رسول اللہ کے نام پہ کتنا نثار ہو رہے ہیں؟ آپ نے کہا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہ جی برا کروں. کیا کروڑوں جہاں نہیں؟ پوری تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھ لیں، کسی نے ایسی عشق کی بات نہیں کی. فرمایا یا رسول اللہ آپ کی ناموس تو بہت بڑی چیز ہے، میں
آپ کے نام پہ ایک جان فدا کرتا ہوں. پھر کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں, عاشق رسول ہے؟ فرمایا نہیں 2 جہاں. پھر کہنے عاشق رسول ہے تو 2 جہاں کرتا ہے؟ فرمایا اگر کروڑوں جہاں ہوں تو میں رسول اللہ آپ کے نام پہ قربان کر دوں. یہ لوگ تھے the company of good people is like the shop of perfume whether you buy it or not you must receive a lot of fragrance. یہ وہ لوگ ہیں the company of good people. ان لوگوں کے رستوں کو اپنائیں اور رسول اللہ سے پیار کریں, رسول اللہ کی نسبتوں کا پیار کریں, رسول اللہ کے صحاب کا پیار کریں, رسول اللہ کی اہل بیت کا پیار کریں, رسول اللہ کے پنجتنی کا جو ہے اس کے ساتھ پیار کریں, رسول اللہ کے صالحین کے ساتھ پیار کریں اور محبت بانٹنے والے بنیں, نفرت نہ پھیلائیں, گستاخ نہ بنے. گنہگار رج کے ہوں کوئی مسئلہ نہیں, 99 قتل والا بھی گنہگار تھا لیکن نسبت اللہ والوں کی بستی کی طرف ہوئی. اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین تو سکڑ جا, اس زمین سکڑی, اور دوسری کو کہا کہ تو جو ہے نا پھیل جا, وہ پھیلی. پر میں آپ جو ہے نا اپنی انگلیوں کے فرشتوں کو حکم دیا اب تم جگہ کو ماپو کس طرف زیادہ نسبت ہے اس کی. فرمایا اللہ والوں کی بستی کی طرف. فرمایا اسے باقی دیتے ہیں. گنہگار کے لیے معافی ہے, غدار کے لیے معافی نہیں ہے. گنہگار ہو سکتا ہے انسان لیکن غدار ہو جائے تو پھر اس کے لیے معافی نہیں ہے. تو رسول اللہ سے پیار کریں, رسول اللہ کے لیے ان کی عزت کا خیال کریں اور رسول اللہ علیہ وسلم کے اصحاب, اولیاء اور اہل بیت کے ساتھ پیار کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.